بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ اس نے 1000 سال تک اس نے جہاد کیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جب اس آدمی کا ذکر کیا، فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت کے مقابلے میں یہ شب قدر عطا کی ہے۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز سامعین گرامی، آج رمضان المقدس کے 27ویں شب 27ویں رات ہے، تو 27ویں رات میں بقدر کا ہونا زیادہ امکان ہوتا ہے، تو اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کا کیا معنی ہے اور شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو شب قدر ہے جس کو عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور فارسی میں شب قدر کہا جاتا ہے، تو اسی فارسی سے اردو میں بھی یہ شب قدر استعمال ہوتا ہے۔ شب قدر کا معنی ہے عظمت والی رات، فضیلت والی رات اور رحمت والی رات۔ تو اس رات کو اتنی فضیلت کیوں ہے اور اس کو فضیلت والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، اس کو فضیلت والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قدر ہے، قدر کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی قدر کے عزت کا اور شرف کا آتا ہے، اور ایک معنی تنگی کا آتا ہے۔ تو چونکہ یہ رات بہت عظمت والی ہے اور اس رات میں چونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لعظمها وشرفها وقدرها، چونکہ یہ رات تمام راتوں میں افضل ترین رات ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنزِلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلِ، کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَضِيقُ بِالْمَلَائِكَةِ فِيهَا، اور جب فرشتے اس میں آتے ہیں تو اتنے زیادہ کثرت سے فرشتے آتے ہیں کہ فرشتوں کی وجہ سے یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، تو اس تنگ ہونے کی وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کی رات۔ چونکہ فرشتے اس میں بہت زیادہ اترتے ہیں، فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو تنگی کا رات کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، لیکن جب یہی انسان جب اس رات کو عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف اور عزت والا ہو جاتا ہے، بزرگی والا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان پہلے گناہ کر کے نالائق سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اس نے اس رات کو عبادت کی ہے تو اس رات کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ انسان پھر دوبارہ لائق اور عظمت والا سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شب قدر ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور یہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیوں عطا کی ہے، یہ رات کیوں عطا کی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعمار الناس قبلہ وما شاء اللہ من ذلك، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کے عمر کو دیکھا اور ان کی عمر اور ان کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے مقابلے میں ہماری جو عبادت ہے اور ہماری جو عمر ہے یہ بہت کم ہے۔ تو ہماری عمر کم ہونے کی وجہ سے اور ہماری عبادت کم ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا دن ہو اور ایک ایسی رات ہو کہ جس میں ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے۔
تو فأعطاها لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ اس نے 1000 سال تک اس نے جہاد کیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جب اس آدمی کا ذکر کیا، فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت کے مقابلے میں یہ شب قدر عطا کی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان حضرات نے 80 سال تک بغیر کسی گناہ کے عبادت کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے جب ان لوگوں کا تذکرہ ہوا تو آپ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی اور تعجب ہوا اور افسوس کیا کہ ان حضرات نے ماشاءاللہ کتنی عبادت کی ہے، بغیر کسی گناہ کے 80 سال تک عبادت کی ہے، تو ہماری جو عبادتیں ہیں یہ تو صرف 60-70 سال کے درمیان ہوتی ہے، تو ہمیں زیادہ موقع نہیں ملے گا زیادہ ثواب حاصل کرنے کا۔ تو اس لیے فأعطاها لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ رات عطا کی ہے۔ اب یہ رات کس طرح عطا کی؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبر بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین، کہ آپ علیہ السلام گھر سے نکلے شب قدر کی خبر دینے کے لیے کہ کس رات کو شب قدر ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمی مسلمانوں میں لڑ پڑے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، کہ میں تو اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں خبر دے دوں کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے، لیکن وہ فلاں آدمی کے لڑنے کی وجہ سے شب قدر کی جو رات ہوتی ہے اس کی جو تعیین ہے وہ بلا دی گئی ہے، لہذا تحرروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ طاق راتوں میں تلاش کرو، من اواخر العشر من رمضان، کہ رمضان کے آخر عشرہ میں طاق راتوں میں شب قدر کو تم تلاش کیا کرو۔ اب اس رات کو تلاش کرنے کے بعد اس میں کس طرح عبادت کرے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر ملے تو میں اس میں کیا عبادت کروں، اس میں کیا کہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا عائشہ تم یہ دعا مانگو کہ یا اللہ آپ توبہ کو پسند کرتے ہو، معافی کو اور درگزر کو آپ پسند کرتے ہو، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میری بخشش فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔